الرحمن الرحیم۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونی پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھتے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی منوکا کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں بھی؟ کیا ڈھیڑا پن وہیں سے علاج نہیں؟ یہاں حکمت سے نکالی بات نہیں ہے، انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھاڑ ہے ان نازک حصوں کے لیے، تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ڈھیڑا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت بڑھنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرماتے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے یہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، اٹھاؤ سر۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل علیہ السلام، کیا عجیب دیکھا؟ آج تم نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرے گا، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتے ہوئے ایک آواز سنی ہے جو کہ گہری گھڑی سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کی دور کے مالک کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کا صدقہ نگاہ رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائے، باہر تشریف لے آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے، کون سی چیز انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لے آئے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا ورکا جہنم نے مالک معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سب چل کر مولا بن جائیں گے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائیں گے، جبرائیل علیہ السلام سے کہو، میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑی میں، فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں، اس کی پیشانی، اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کے زنجیریں توڑ کے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھتے کہ اللہ پاک فرمائیں گے، جبرائیل علیہ السلام اٹھاؤ۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندہ، کیا میں تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نے نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہاری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنا دی۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں نے جہنم سے ڈال دیا گیا، اے اللہ، اس کے باوجود میرے امید نہیں توڑی، میں تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اے فرشتوں، گواہ ہوں جو میں نے اپنے سے رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، آئے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کرتا ہوں؟ اپنی گربائیوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔
ہزاروں سال کی عبادت ہوگی۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جانیں گے اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا رسول کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنی عدل و انصاف پر نہ لیتا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگ کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم حکمران، تاجدار جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا کس جو نہ کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں گی وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دے گا، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑنا شروع کر دے گا، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلہ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم آمین۔